السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کے معجزے کا واقعہ۔ یہ کہہ لیجئے قدرت کا کرشمہ اور معجزہ دونوں تھے، کیونکہ ناظرین محترم اس واقعے میں آپ جانیں گے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال مردہ رہنے کے بعد پھر سے زندہ فرما دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور گدھے کا واقعہ اور ایک ایسا معجزہ جو آپ کے ایمان کو تازگی کے ساتھ ساتھ آپ کی روح کو سکون بھی بخشے گا، کیونکہ ناظرین محترم اللہ اس کے رسول کے واقعات ایمان کی تازگی کا باعث ہیں۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کے بندوں کو ہدایت بخشتا ہے تو ان کی طرف پیغمبروں کو، رسولوں کو بھیجتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کا مبارک پیغام عام لوگوں تک اس قوم تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار پیغمبروں کو مبعوث فرمایا اور ہر ایک قوم کی جانب ان کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے ان پیغمبروں کو بھیجا۔ ناظرین محترم، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک قوم کی طرف بھیجا، بنی اسرائیل جس قوم کا نام تھا۔ ناظرین محترم، بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو خدا نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا، تباہ کیا اور بیت المقدس کو بھی اجاڑ دیا، برباد اور ویران کر دیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ حضرت عزیر علیہ السلام نے شہر کی ویرانی اور بربادی کو دیکھا۔ تمام شہر میں آپ نے پھیرا لگایا، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے براہ تعجب فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا؟ آپ اس وقت ایک گدھے پر سوار تھے، آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کے رس کا تھا۔ آپ نے اپنے گدھے کو ایک پیڑ سے باندھا، اس پیڑ کے نیچے آپ حضرت عزیر علیہ السلام آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ اس کے بعد جب آپ کی نیند لگ گئی، آپ سو گئے، تو خدا نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کروا لی۔ اللہ اکبر! گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد خدا تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے انہیں پھر یہاں پر لایا گیا۔ وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد آباد ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا، کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا، اور جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اپنی قدرت کاملہ کا کرشمہ دکھایا اور آپ حضرت عزیر علیہ السلام کو زندہ فرما دیا۔ اللہ اکبر! پہلے آنکھ میں جان آئی، ابھی تمام جسم میں بے جان تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جب آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، اور 100 سال کے بعد جب آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ شام کا وقت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام سے پوچھا، اے عزیر تم یہاں کتنا ٹھہرے؟ آپ حضرت عزیر علیہ السلام کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے واقف تھے، لیکن آپ جب کہ صبح سوئے تھے اور شام اٹھے تھے تو آپ نے اندازے سے عرض کیا، اے مالک و مولا، اے مالک الکائنات، اے رب ذوالجلال، ایک دن یا کچھ کم؟ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح آپ حضرت عزیر علیہ السلام سوئے تھے۔ خدا نے فرمایا، اے عزیر تم ایک دن یا اس سے کم نہیں بلکہ تم تو 100 برس ٹھہرے ہو۔ اللہ اکبر! حضرت عزیر علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تم 100 برس تک سوتے رہے ہو اور اسی حالت میں تمہاری روح قبض کر لی گئی تھی۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کہ کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسے ہی ہیں، اس میں بو تک نہیں آئی۔ اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے، آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، اعضاء اس کے بکھرے ہوئے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ حضرت عزیر علیہ السلام کی نگاہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرما دیا۔ پہلے اس کے اعضاء جمع ہوئے اور اپنے اپنے موقع پر آئے، ہڈیوں پر گوشت پوشت چڑھنے لگا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح آ گئی۔ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آوازیں کرنے لگا۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا،
میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے۔ عمر آپ کی وہی 40 سال کی تھی۔ ایک ضعیف بڑھیا دروازے پر ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے، یعنی پاؤں کام نہیں کر رہے تھے، اور وہ اندھی بھی ہو چکی تھی۔ وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی۔ اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، مگر عزیر کو گم ہوئے 100 برس گزر گئے۔ یہ کہہ کر وہ باندھی خوب رونے لگی۔ آپ حضرت عزیر علیہ السلام نے اسے دیکھ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ وہ بوڑھی عورت بولی، عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، جن کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جو دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اے شخص، اگر آپ عزیر ہیں تو دعا کیجئے کہ میں آنکھ والی ہو جاؤں، اکھیاری ہو جاؤں، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھ سکوں، تاکہ میں یقین کر سکوں کہ آپ ہی ہمارے عزیر علیہ السلام ہیں۔ آپ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت کی بات سن کر دعا کے لیے اپنے ہاتھ بلند فرما دیے۔ آپ نے دعا کی تو اچانک اس بوڑھی اندھی ضعیفہ کی آنکھیں واپس آ گئی اور وہ آنکھ والی ہو گئی، بینائی اس کی لوٹ آئی اور وہ سب کچھ دیکھنے لگی۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، خدا کے حکم سے اٹھ جا۔ یہ فرماتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نبی کی زبان کی بات کو سچ فرما دیا، ان کی دعا کو مقبول بارگاہ کر دیا، اور اس کے مرے ہوئے پاؤں یعنی اس کے بے جان پاؤں پھر سے درست ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اس نے آپ کو دیکھ کر ایک نظر میں پہچانا اور اس کے بعد کہنے لگی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ آپ کو محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی موجود تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بوڑھی عورت نے مجلس میں پکارا، یہ حضرت عزیر تشریف لے آئے ہیں۔ اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلایا۔ اس نے کہا، مجھے دیکھو، میں آپ کی دعا سے بالکل تندرست اور بینا ہو گئی ہوں، یعنی میری آنکھیں لوٹ آئی ہیں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا، میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا، جس میں مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ نشان اب بھی وہاں پر موجود تھا۔ اللہ اکبر۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے خزائن العرفان کتاب، صفحہ نمبر 34، قرآن کریم پارہ 3 رکوع 3۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس واقعے کو ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن میں آنے والی نسلوں کے لیے، آنے والی قوم کے لیے نصیحت فرمایا ہے، تاکہ لوگ اسے دیکھ کر خدا کی نافرمانی سے باز آ جائیں اور کبھی بھی خدا کی قدرت میں کوئی نقص نہ نکالے۔ ناظرین محترم، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی نافرمانی کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ظالم حاکم آپ پر مسلط کر دیا جائے۔ اب آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں۔ بہرحال ملک برباد اور ویران ہو جاتے ہیں جب لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرت ہے اور وہ بڑی قدرتوں کا مالک ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ ایک دن اس نے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور بلانا ہے اور حساب لینا ہے۔ ہمیں اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کا جسم موت وارد ہونے کے بعد بھی صحیح سالم رہتا ہے۔ ہاں، جو گدھے ہیں وہی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں اور مٹی ہو جاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام اور نبیوں کا جو جسم مبارک ہے وہ صحیح سلامت سالم رہتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا یہ معجزہ، یہ کرشمہ اسی لیے دکھایا اور حضرت عزیر علیہ السلام سے معجزہ اس لیے ظاہر کروایا کہ آنے والی امتیں، آنے والے لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ مار کر زندہ کر سکتا ہے، زندہوں کو مار سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر شے پر قادر ہے۔ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ دن کو رات کر دے، رات کو دن کر دے، آنکھ والے کو اندھا کر دے، اندھے کو آنکھ والا کر دے۔ ناظرین محترم، حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے کو ہی آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کے بعد بھی اسی عمر مبارک میں حضرت عزیر علیہ السلام کو پھر سے لوگوں کے درمیان بھیج دیا۔ لوگ انہیں پہچان نہیں پائے، لیکن جب اس اندھی بڑھیا نے آپ سے دعا کروائی اور اس کے پیر آپ کی دعا سے اچھے ہو گئے، اس کی آنکھ میں بینائی لوٹ آئی، تو وہ آنکھوں سے دیکھ کر فرمانے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں آپ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ ناظرین محترم، یہ سب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، کیونکہ بنا اللہ کے حکم کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، بنا اللہ کے حکم کے پتہ نہیں ہل سکتا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس واقعے کو قرآن میں ارشاد فرمایا تاکہ ہم لوگ اس سے نصیحتیں حاصل کریں۔
واللہ اعلم بالصواب۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے کسی نئی بہترین ویڈیو یا واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔